علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ احباب اپنی جگہ پر اپنی نشستوں پر تشریف رکھے، بڑے اختصار کے ساتھ چند الفاظ احباب کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ الحمدللہ الذی علم بالقلم وعلم الانسان ما لم یعلم، اشہد ان لا الہ الا اللہ المتفرد بالجمال والکمال تعظیما وتفریدا، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم۔ حضرات گرامی قدر، ربیع الاول ہے، ربیع کا معنی ہے بہار، جو پہلی بہار بن کر کے جب ساری کائنات پر خزاں چاہ چکی تھی تو میرے آقا پہلی بہار بن کر کے دنیا کائنات کے اندر تشریف لائے۔ جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اللہ فرما رہا ہے کہ میں نے مومنوں پر ایک احسان کر دیا۔ میں نے عرض کیا ربا کون سا احسان ہے؟ ہم تو تیرے احسانوں کے نیچے دبے ہوئے ہیں، کون سا ایسا احسان کیا ہے؟ زمین کو پانی پر بچھا دی، پانی کو زمین پر بچھا دیا، یہ تیرا احسان ہے۔ آسمان بغیر ستونوں کے کھڑا کر دیا، یہ تیرا احسان ہے۔ چاند کو سورج کے ارد گرد گھما دیا، یہ تیرا احسان ہے۔ کالی بھینس سے سفید دودھ کو نکال دیا، یہ تیرا احسان ہے۔ پھل پھولوں میں خوشبو کو رکھ دیا، یہ تیرا احسان ہے۔ پھلوں میں ذائقے کو رکھ دیا، یہ تیرا احسان ہے۔ اللہ کائنات کا رب نے پھر کہا، اللہ نے دیکھنے کے لیے نور عطا کیا، یہ تیرا احسان ہے۔ ہمیں چلنے کے لیے پاؤں عطا کیے، یہ تیرا احسان ہے۔ دھڑکنے کے لیے دل عطا کیا، یہ تیرا احسان ہے۔ کائنات کے رب نے پھر اس سمر کا اعلان کر دیا، عرشہ کا مالک کہہ رہا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین، میں نے مومنوں پر احسان کر دیا۔ کائنات کا رب کہنا چاہ رہا، کائنات کا رب اس بات کا اعلان کر رہا ہے کہ دنیا کائنات کے لوگوں، دنیا کائنات کے اندر بسنے والوں، بات کو سنیے تو صحیح۔ اللہ کہتا ہے دیکھیے تو صحیح نہ، کوئی کسی کو اپنا محبوب نہیں دیتا۔ میں نے تمہاری جانوں میں سے اپنا محبوب تمہیں عطا کر کے تم پر سب سے بڑا احسان کر دیا۔ میں نے عرض کیا ربا کس انداز کے ساتھ اونچا کیا؟ فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے میرے نبی میں نے تیرے لیے تیرے ذکر کو اونچا کر دیا۔ عرشہ کا مالک کہتا ہے، فرمایا کہ جہاں پر میرا ذکر ہوگا وہاں پر تیرا ذکر بھی ہوگا، جہاں پر میری بات ہوگی وہاں پر تیری بات بھی ہوگی، جہاں پر میرا چرچا ہوگا وہاں پر تیرا چرچا بھی ہوگا۔ کعبہ کے رب کی قسم اٹھا کر کے کہتا ہوں اگر آپ کو یقین نہیں آتا اور رب کا قرآن دیکھیے، جہاں پر خدا کا نام وہاں پر مصطفیٰ کا نام
نام، تراب میں خدا کا نام، تراب میں مصطفیٰ کا نام، زبور میں خدا کا نام، زبور میں مصطفیٰ کا نام، انجیل میں خدا کا نام، انجیل میں مصطفیٰ کا نام، کلمے میں خدا کا نام، کلمے میں مصطفیٰ کا نام، اذان میں اذان میں خدا کا نام، اذان میں مصطفیٰ کا نام، نماز میں خدا کا نام، نماز میں مصطفیٰ کا نام. کعبہ کے رب کی قسم ہے بندہ قبر اندر چلا گیا، سوال ہوا من ربو کا، ساتھ سوال ہوا من نبی کیوں کا. جہاں پر خدا کا ذکر ہے وہاں پر مصطفیٰ کا ذکر ہے. آسمان کے بلندیوں میں خدا کا ذکر، آسمان کی بلندیوں میں، زمین کی گہرائیوں میں، سمندر کی گہرائیوں پہ وہ رب العالمین ہے، یہ رحمت للعالمین ہے. اس پر خدا ہی ختم ہے، میرے مصطفیٰ پر مصطفیٰ ہی ختم ہے. کعبہ کے رب کی قسم. آؤ بات آگے کرتے ہیں. شاعر کہتا ہے خدا دے کامل خیال ورگا کسے دا کامل خیال کوئی نہیں، میرے محمد تو ود کے کسے دا اس میں جمال کوئی نہیں. میں جا کے پوچھی اما حلیمہ کوئی سونا مدنی تو دیر ہوئے، جواب ملی عتیب کملا کسے ماں نے ہو جیا جنیا بال کوئی نہیں. فلک تے چند ستارے بیٹھے، زمین تے کتنے حسین نظارے بیٹھے، وہ لکھا یوسف دے حسن عاشق، کروڑا موسیٰ دے منن والے، میرے نبی دے بلال ورگا کسے دا سہنا بلال کوئی نہیں. آؤ حضرات گرامی قدر، ایک شاعر اپنے انداز میں کہتا ہے آقا قرآن کے پاروں میں تیرے نام کا چرچا، فرمایا طٰہٰ تیرے نام کا چرچا، یاسین تیرے نام کا چرچا، یا ایھا النبی تیرے نام کا چرچا، یا ایھا الذین آمنوا تیرے نام کا چرچا. کائنات کے رب نے پھر اس شمر کا اعلان کر دیا. اللہ نے کہہ دیا یا ایھا المزمل تیرے نام کا چرچا، یا ایھا المدثر تیرے نام کا چرچا، قم اللیل الا قلیلا تیرے نام کا چرچا، قم فانذر وربک فکبر تیرے نام کا چرچا، الم نشرح لک صدرک تیرے نام کا چرچا، ووضعنا عنک وزرک تیرے نام کا چرچا، والضحیٰ تیرے نام کا چرچا، واللیل اذا سجی تیرے نام کا چرچا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم تیرے نام کا چرچا، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا تیرے نام کا چرچا. پھر صبر نے پھر رب نے پھر اس شمر کا اعلان کر دیا. فرمایا والنجم اذا ھوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی علمہ شدید القویٰ. فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم تیرے نام کا چرچا، لقد من اللہ علی المؤمنین تیرے نام کا چرچا، قاب قوسین او ادنی تیرے نام کا چرچا، سبحان الذی اسری بعبدہ تیرے نام کا چرچا. حضرات خدا دے میں تینوں دسنا چاہنا ویر سونیا انہوں نبی پاک دی شان کہندے نے جس نے عید میلاد النبی منانے والوں کعبہ کے رب کی قسم ہے اس طالب علم کی بات نوٹ کر کے لے جاؤ. ہم گلی گلی بستی بستی کوچا کوچا اس بات کا پیغام دے کر کے رہیں گے. حضرات جس نے عید میلاد النبی مناتے ہیں میرے نبی کا نام لے کر کے جشن مناتے ہیں، گانے کو عام کرتے ہیں، مجلسیں سجاتے ہیں. حضرات ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. میں کہتا ہوں یہ ملک پاکستان کا ہے یا کسی یہودی اور عیسائیوں کا ہے جہاں پر یہ میرے نبی کی سرعام گستاخی کی جا رہی ہے. کعبہ کے رب کی قسم ہے بات سننے والی ہے. اگر کافر میرے نبی کا خاکہ بنائے وہ گستاخ کہلاتا ہے. اگر تم بیت اللہ کا ماڈل بنا کر بھی پھر بھی تم عاشق رسول ہو. ایک دن منانے کے بعد پھر گندی نالیوں میں بہا دیتے ہو، پھر بھی تم عاشق رسول ہو. کیک بناتے ہو، بنانے کے بعد اس پر محمد لکھا جاتا ہے، لکھنے کے بعد چھری سے کاٹ کر کے تم کھا جاتے ہو، پھر بھی تم محب رسول ہو. ہمیں گستاخ کہتے ہیں کہ اہل حدیث نبی کی شان کو نہیں مانتے. حضرت میں تجھے بتلاتا ہوں کعبہ کے رب کی قسم ہے نہ حضرت صدیق اکبر نے منایا نہ منانے کا حکم دیا، نہ سیدنا فاروق اعظم نے منایا، نہ سیدنا عثمان نے منایا، نہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے منایا، نہ سیدنا فاطمہ نے منایا، نہ سیدنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ نے منایا. تو مجھے ثبوت تو دکھا تمام صحابہ کرام نے یہ دن نہیں منایا، تیرے کعبر نے بھی یہ دن نہیں منایا. پھر مجھے تو بتا تو صحیح. آخر میں یہی پیغام دوں گا پتھر تو نہیں ہے کہ لب اپنے نہ کھولے، پتھر تو نہیں ہے کہ لب اپنے نہ کھولے، کر منہ میں ہو زبان بتا کیسے نہ بولے. مہنگا ہے بڑے شہر میں انصاف کا سودا میں سچ کے درازوں میں کہاں تک انہیں تولوں. فقیر نہ آئے صدا کر چلے صدا خوش رہوں دعا کر چلے. علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. احباب
اپنی جگہ پر اپنی نشستوں پر تشریف رکھے. بڑے اختصار کے ساتھ چند الفاظ احباب کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا. الحمدللہ الذی علم بالقلم وعلم الانسان ما لم يعلم. اشہد ان لا الہ الا اللہ المتفرد بالجمال والکمال تعظیما وتفریدا. واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم. حضرات گرامی قدر، ربیع الاول ہے. ربیع کا معنی ہے بہار، جو پہلی بہار بن کر کے جب ساری کائنات پر خزاں چاہ چکی تھی تو میرے آقا پہلی بہار بن کر کے دنیا کائنات کے اندر تشریف لائے. جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے. اللہ فرما رہا ہے کہ میں نے مومنوں پر ایک احسان کر دیا. میں نے عرض کیا ربا کون سا احسان ہے؟ ہم تو تیرے احسانوں کے نیچے دبے ہوئے ہیں. کون سا ایسا احسان کیا ہے؟ زمین کو پانی پر بچھا دی، پانی کو زمین پر بچھا دیا، یہ تیرا احسان ہے. آسمان بغیر ستونوں کے کھڑا کر دیا، یہ تیرا احسان ہے. چاند کو سورج کے ارد گرد گھما دیا، یہ تیرا احسان ہے. کالی بھینس سے سفید دودھ کو نکال دیا، یہ تیرا احسان ہے. پھل پھولوں میں خوشبو کو رکھ دیا، یہ تیرا احسان ہے. پھلوں میں ذائقے کو رکھ دیا، یہ تیرا احسان ہے. اللہ کائنات کا رب نے پھر کہا اللہ نے دیکھنے کے لیے نور عطا کیا، یہ تیرا احسان ہے. ہمیں چلنے کے لیے پاؤں عطا کیے، یہ تیرا احسان ہے. دھڑکنے کے لیے دل عطا کیا، یہ تیرا احسان ہے. کائنات کے رب نے پھر اس ثمر کا اعلان کر دیا. عرشہ کا مالک کہہ رہا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین، میں نے مومنوں پر احسان کر دیا. کائنات کا رب کہنا چاہ رہا، کائنات کا رب اس بات کا اعلان کر رہا ہے کہ دنیا کائنات کے لوگوں، دنیا کائنات کے اندر بسنے والوں، بات کو سنیے تو صحیح. اللہ کہتا ہے دیکھیے تو صحیح نہ. کوئی کسی کو اپنا محبوب نہیں دیتا. میں نے تمہاری جانوں میں سے اپنا محبوب تمہیں عطا کر کے تم پر سب سے بڑا احسان کر دیا. میں نے عرض کیا ربا کس انداز کے ساتھ اونچا کیا؟ فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے میرے نبی میں نے تیرے لیے تیرے ذکر کو اونچا کر دیا. عرشہ کا مالک کہتا ہے فرمایا کہ جہاں پر میرا ذکر ہوگا وہاں پر تیرا ذکر بھی ہوگا. جہاں پر میری بات ہوگی وہاں پر تیری بات بھی ہوگی. جہاں پر میرا چرچا ہوگا وہاں پر تیرا چرچا بھی ہوگا. کعبہ کے رب کی قسم اٹھا کر کے کہتا ہوں اگر آپ کو یقین نہیں آتا اور رب کا قرآن دیکھیے، جہاں پر خدا کا نام وہاں پر مصطفیٰ کا نام، تراب میں خدا کا نام، تراب میں مصطفیٰ کا نام، زبور میں خدا کا نام، زبور میں مصطفیٰ کا نام، انجیل میں خدا کا نام، انجیل میں مصطفیٰ کا نام، کلمے میں خدا کا نام، کلمے میں مصطفیٰ کا نام، اذان میں کلمے، اذان میں خدا کا نام، اذان میں مصطفیٰ کا نام، نماز میں خدا کا نام، نماز میں مصطفیٰ کا نام. کعبہ کے رب کی قسم ہے بندہ قبر اندر چلا گیا، سوال ہوا من ربو کا، ساتھ سوال ہوا من نبی کیوں کا. جہاں پر خدا کا ذکر ہے وہاں پر مصطفیٰ کا ذکر ہے. آسمان کے بلندیوں میں خدا کا ذکر، آسمان کی بلندیوں میں، زمین کی گہرائیوں میں، سمندر کی گہرائیوں پہ وہ رب العالمین ہے، یہ رحمت للعالمین ہے. اس پر خدا ہی ختم ہے، میرے مصطفیٰ پر مصطفیٰ ہی ختم ہے. کعبہ کے رب کی قسم. اور بات آگے کرتے ہیں. شاعر کہتا ہے خدا دے کامل خیال ورگا کسے دا کامل خیال کوئی نہیں، میرے محمد تو ود کے کسے دا اس میں جمال کوئی نہیں. میں جا کے پوچھی اما حلیمہ کوئی سونا مدنی تو دیر ہوئے، جواب ملی عطیب کملا کسے ماں نے ہو جیا. جنیا بال کوئی نہیں، فلک تے چند ستارے بیٹھے، زمین تے کتنے حسین نظارے بیٹھے. وہ لکھا یوسف دے حسن عاشق، کروڑا موسیٰ دے منن والے، میرے نبی دے بلال ورگا کسے دا سہنا بلال کوئی نہیں. حضرات گرامی قدر ایک شاعر اپنے انداز میں کہتا ہے آقا قرآن کے پاروں میں تیرے نام کا چرچا، فرمایا طٰہٰ تیرے نام کا چرچا، یاسین تیرے نام کا چرچا، یا ایھا النبی تیرے نام کا چرچا، یا ایھا الذین آمنوا تیرے نام کا چرچا. کائنات کے رب نے پھر اس ثمر کا اعلان کر دیا. اللہ نے کہہ دیا یا ایھا المزمل تیرے نام کا چرچا، یا ایھا المدثر تیرے نام کا چرچا، قم اللیل الا قلیلا تیرے نام کا چرچا، قم فانذر وربک فکبر تیرے نام کا چرچا، الم نشرح لک صدرک تیرے نام کا چرچا،
وغان عنک وزرک تیرے نام کا چرچا، والضحیٰ تیرے نام کا چرچا، واللیل اذا سجا تیرے نام کا چرچا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم تیرے نام کا چرچا، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا تیرے نام کا چرچا۔ پھر اس صبر نے پھر رب نے پھر اس عمر کا اعلان کر دیا، فرمایا والنجم اذا ھوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی علمہ شدید القوی، فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم تیرے نام کا چرچا، لقد من اللہ علی المؤمنین تیرے نام کا چرچا، قاب قوسین او ادنی تیرے نام کا چرچا، سبحان الذی اسری بعبدہ تیرے نام کا چرچا۔ حضرات خدا دے میں تینوں دسنا چاہنا ویر سونیا انہوں نبی پاک دی شان کہندے نے جس نے عید میلاد النبی منانے والوں کعبہ کے رب کی قسم ہے اس عالم علم کی بات نوٹ کر کے لے جاؤ، ہم گلی گلی بستی بستی کوچا کوچا اس بات کا پیغام دے کر کے رہیں گے۔ حضرات جس نے عید میلاد النبی مناتے ہیں میرے نبی کا نام لے کر کے جشن مناتے ہیں، گانے کو عام کرتے ہیں، مجلسیں سجاتے ہیں، حضرات ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں یہ ملک پاکستان کا ہے یا کسی یہودی اور عیسائیوں کا ہے جہاں پر یہ میرے نبی کی شرعام گستاخی کی جا رہی ہے، کعبہ کے رب کی قسم ہے بات سننے والی ہے۔ اگر کافر میرے نبی کا خاکہ بنائے وہ گستاخ کہلاتا ہے، اگر تم بیت اللہ کا ماڈل بنا کر بھی پھر بھی تم عاشق رسول ہو، ایک دن منانے کے بعد پھر گندی نالیوں میں بہا دیتے ہو، پھر بھی تم عاشق رسول ہو۔ کیک بناتے ہو، بنانے کے بعد اس پر محمد لکھا جاتا ہے، لکھنے کے بعد چھری سے کاٹ کر کے تم کھا جاتے ہو، پھر بھی تم محب رسول ہو۔ ہمیں گستاخ کہتے ہیں کہ اہل حدیث نبی کی شان کو نہیں مانتے۔ حضرت میں تجھے بتلاتا ہوں کعبہ کے رب کی قسم ہے نہ حضرت صدیق اکبر نے منایا نہ منانے کا حکم دیا، نہ سیدنا فاروق اعظم نے منایا، نہ سیدنا عثمان نے منایا، نہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے منایا، نہ سیدنا فاطمہ نے منایا، نہ سیدنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ نے منایا۔ تو مجھے ثبوت تو دکھا تمام صحابہ کرام نے یہ دن نہیں منایا، تیرے کعبر نے بھی یہ دن نہیں منایا، پھر مجھے تو بتا تو صحیح۔ آخر میں یہی پیغام دوں گا، پتھر تو نہیں ہے کہ لب اپنے نہ کھولے، پتھر تو نہیں ہے کہ لب اپنے نہ کھولے، کر منہ میں ہو زباں بتا کیسے نہ بولے، مہنگا ہے بڑے شہر میں انصاف کا سودا میں سچ کے درازوں میں کہاں تک انہیں تولوں، فقیر نہ آئے صدا کر چلے صدا خوش رہوں دعا کر چلے۔ والضحى